سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے اپنے آدمی حبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے کچھ عرصہ قبل یہ پھر مکے پہنچے۔ نبوت کے 13ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ یثرب مکے کے شمال میں قریباً 421 کلومیٹر دور ایک بہت پرانا شہر تھا۔ وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن خود یثرب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے۔ عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ یہ حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یثرب پہنچ کر اوس بن ثابت انصاری کے مہمان بنے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، یعنی نبی کا شہر۔ اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا نام بئر روما تھا۔ کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا۔ یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا۔ یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی، ایک دن سیدنا عثمان کی۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا۔ یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب کوئی روک ٹوک نہ رہی، مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے۔ آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے 20,000 درہم میں خریدا۔
بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت انصاری کو آپ کا بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد آپ انہی کے ہاں اترے تھے۔ اونچے رتبے کے صحابی تھے۔ احد کی لڑائی میں شہادت پائی۔ ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے۔ اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے، 10,000 درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا، تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمارداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ جس روز بدر کا معرکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی، بہت صدمہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا، تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ کہا کرتے تھے، افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے۔ درے پر مقرر 50 سوار جب اس درے سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا۔ پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو مامور کیا گیا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو کعبے سے بہت محبت تھی۔ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے تھے۔ ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے